کراچی میں جہاں سے پانی آتا ہے نا، یہ 2 جھیلوں سے آتا ہے، تو ہب ڈیم سے آتا ہے یا ادھر سے کینچر جھیل ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہاں سے پانی آتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پانی میں انسان روزانہ نہاتے ہیں، تھوکتے بھی ہیں اور بھی رپورٹیں پیش کرتے ہیں، وہ پیشاب بھی کرتے ہوں گے۔ یہ تو خالی انسانوں کا کہہ رہے ہیں، ہم نے کتے نہاتے ہوئے دیکھے ہیں، کتے، بھینسیں، گائیں، جس کو موقع ملتا ہے پانی میں اتر کے انجوائے کرتا ہے وہ۔ پھر وہ پانی آتا ہے ہمارے نلکوں میں، ہم پیتے ہیں اس پانی کو، ٹھیک ہے، ایز اٹ از نہیں آتا، گورنمنٹ اس کو فلٹر کرتی ہے، لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ آپ جو پانی لوگوں کے پیٹ میں جائے گا، جس پانی سے لوگ نہا رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو اتنی نگرانی تو کرنی چاہیے کہ کم از کم کتے تو نہ نہائیں اس کے اندر۔ تو ہم نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس پانی میں پبلک کو نہانے کی پرمیشن نہیں ہے، اللیگل ہے اس پانی میں نہانا۔ تو اگر یہ اللیگل ہے تو جو اس کی حفاظت پہ مامور لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے، تو یقیناً ان کی آمدن حرام ہوگی، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ حرام ہوگی، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ نوٹس لے، جو پانی پینے کا آ رہا ہے اس میں لوگوں کو نہانے سے منع کرے، ویسے نہائیں جن کھیتوں سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس میں نہائیں، بھینسوں کو بھی نہلائیں اس میں، خود بھی نہائیں، نہانے سے کوئی منع نہیں کر رہا۔ لیکن یہ جو کراچی میں 2 بڑی نہریں آ رہی ہیں پانی کے لیے، اس میں پبلک کے نہانے پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ صرف نہائیں گے نہیں، بچے تو پیشاب بھی کریں گے اس کے اندر۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم فلٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ فلٹر کرتے ہیں، لیکن کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، یہ تھوڑی کہ پیشاب کر دو پانی میں، فلٹر کر کے پلا دو کسی کو بھی۔ باقی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ بہتا ہوا پانی ہے، جب تک اس میں بدبو نہیں آئے گی وہ ناپاک نہیں کہلائے گا، لیکن صحت کے لیے بہرحال انتہائی نقصان دہ۔ اور آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ گورنمنٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور جن لوگوں کو وہاں گورنمنٹ نے متعین کیا ہوا ہے پانی کی حفاظت پر، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو ان کی آمدن بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو یہ بات بالکل معقول ہے آپ کی۔ دیکھو واٹر ٹینکر جو بھر رہے ہیں نا، یہ بات ہم نے اپر لیول پہ پہنچائی ہے کہ اس کام کو واٹر مافیا کو روکا جائے۔ واٹر ٹینکر ڈائریکٹ لائنوں سے پانی لیتے ہیں، پھر ایک ٹینکر مافیا ہے، یہ پانی لیتے ہیں پھر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہماری اعلیٰ عہدیداروں سے اس بارے میں بات ہوئی، رینجرز والوں کی بات کر رہا ہوں، جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، تو ہمیں یہ بتایا گیا، جواب یہ دیا گیا، وہ جواب صحیح ہے غلط ہے وہ فیصلہ آپ خود کریں۔ وہ جواب یہ دیا گیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ لوگوں کو پراپر وے میں پانی دے نہیں رہی، کہیں پانی اتنا آ رہا ہے کہ ندیاں کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کہیں نلکا کھولو تو ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ہم اگر یہ ٹینکر مافیا کو بھی روک لیں گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ پانی پہنچنا شروع ہو جائے گا، بلکہ جن کے گھروں میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ رہا ہے نا، تو یہ آپشن بھی ان کے پاس سے ختم ہو جائے گا، وہ اس سے بھی جائیں گے، قحط پڑ جائے گا بالکل۔ تو جب تک یہ پانی کی لائنوں کا پورا سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا، اور یہ گورنمنٹ کرے گی، تو جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو جاتا کہ پانی کی ڈسٹریبیوشن صحیح ہو، اس کی ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ ہم نے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی کہ آپ اسمگلنگ کو مکمل کیوں نہیں بین کر دیتے، چوری چھپے بہت سی جگہوں پہ چھپڑ میں اسمگلنگ ہو رہی ہے اور وہاں حکومتی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہم نے اسمگلنگ پہ زیادہ خود ہی کنٹرول نہیں کر رہے، کیونکہ گورنمنٹ وہاں خود سے تو لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتی، اور اسمگلنگ کو لیگل بھی نہیں کر سکتی، لیگل کرے گی تو دبا کے شروع ہو جائے گی۔ تو انلیگل کیا ہوا ہے لیکن جانے دیا ہوا ہے کہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلاؤ خود بھی کھاؤ۔